بسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم والفرقان المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدقت يا رب العالمين۔ سب سے پہلے تو میں بےحد مشکور ہوں حضرت قبلہ پیر طریقت حضرت قبلہ پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب حفظہ اللہ تعالی علیہ وزیدہ محبتکم سلمہ الرحمن کہ انہوں نے اس خوبصورت نشست میں مجھ جیسے بھی جو شاید کسی گنتی میں بھی نہیں آتے ان کو مدعو فرمایا۔ یہ یقیناً ان کا بڑا فن ہے۔ میں ابھی جس طرح قبلہ حضور جگر گوشہ شہید پاکستان وہ بھی ممکن ہے کہ کچھ دیر میں تشریف فرما ہو جائیں گے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن اور قرآن والوں کے لیے کچھ ڈیوٹیز اور کچھ ایسی ذمہ داریاں جو عطا کی جاتی ہیں، اس کی ایک وجہ میرے ذہن میں آ رہی تھی، اور وہ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رأس المفسرین ہیں، امام المفسرین ہیں۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور حضرت عبداللہ ابن عباس وہ ایک لوٹے میں انہوں نے پانی بھرا، اور اس سے قبل حضرت عبداللہ ابن عباس اتنے کوئی بڑے مفسر نہیں تھے، یہ تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں گے اتنے بڑے مفسر نہیں تھے، اور شاید کچھ انہوں نے تفسیر کے حوالہ سے کچھ بھی ورکنگ نہیں کی تھی، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ لوٹا پیش کیا پانی سے بھرا ہوا، کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ لوٹا میرے لیے کس نے بھرا ہے؟ تو آپ اپنی طرف ایسے اشارہ کر کے کہنے لگے، ہمارے ہاتھ تو وجود اس قابل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنی جانب اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرے ماں باپ قربان جائیں، آقا میں نے بھرا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرا دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، پھر دعا عطا فرمائی، فرمایا کہ اے اللہ، جیسے عبداللہ ابن عباس نے میرے لیے پانی کا لوٹا بھرا ہے، ویسے ہی تو اس کے دل اور دماغ کو قرآن کے نور سے منور فرما دے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیوٹیز ہیں، جو علم کی ڈیوٹیز ہیں، اور اس قرآن سے اور اس چشمہ ہدایت کے متعلق جتنی بھی ڈیوٹیز ہیں، یہ براہ راست میں سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے عطا ہوتی ہیں۔ خدائے لم یزل ان صاحبان کو، خدائے لم یزل حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اسی ڈگر پر کام کر کے، اور بالخصوص مسلک حقہ کے لیے خدائے لم یزل ان کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔